الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج منگل کا روز ہے اور اپریل کی 11 تاریخ۔ یوکرائن کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ ہے مین موضوع آج کے پروگرام کا، اور آخر میں چھوٹا سا تجزیہ پاکستان کے بارے میں۔ سال 2023 یعنی یہ جو موجودہ سال ہے، اس کے ماہ فروری اور مارچ کے دوران امریکہ کی طرف سے خفیہ طور پر جاسوسی کر کے تیار کیے جانے والا مواد جو ہے وہ تقریباً 50 صفحات پر مشتمل تھا۔ یہ جو 50 صفحات کا ریکارڈ تھا، یہ سوشل میڈیا پر لیک ہو گیا ہے۔ اب اس لیکیج کی وجہ سے جو امریکہ کا دفاعی محکمہ پینٹاگون یا محکمہ دفاع ہے، وہ ہل کر رہ گیا ہے، اور شنید ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اس کی تحقیق اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے کہ یہ سارا ہوا کیسے ہے۔ اب اس لیکیج کی روشنی میں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہونے والا ہے وہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے تعلقات پر ہے، کیونکہ اس میں بڑے واضح طور پہ یہ جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے، اس میں ثبوت ہیں کہ امریکی صدر جو ہیں وہ بہت زیادہ دباؤ ڈالتے رہے ہیں جنوبی کوریا کے صدر پہ اور حکومت پہ، اسی طرح جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، کہ جنوبی کوریا ہر صورت یوکرائن کو ہتھیار اور اسلحہ مہیا کرے۔ اب فروری 2022 میں یہ جو یوکرائن میں جنگ شروع ہوئی، یہ ایک قسم کی امریکہ کی پراکسی جنگ ہے، اور امریکی شہ پر یوکرائن کے جو صدر ہیں انہوں نے کس طرح پٹھو بننا جو ہے وہ گوارا کر لیا، اور کس طرح پھر امریکہ موجودہ صدر جو یوکرائن ہے اس کو اپنے سیاسی اور اسٹریٹجک مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو یوکرائن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ہینڈ کیا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اس کی کچھ چند جھلکیاں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ جو حیران کن بات، یہ جو بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ خفیہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لیک ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ حیرت کا اظہار جو ہے اس وقت یوکرائنی صدر نے کیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ ثابت کیا گیا ہے یا چیز سامنے آئی ہے سگنل کمیونیکیشن انٹیلیجنس کی بنیاد پہ، کہ امریکہ صدر یوکرائن کی ذاتی جاسوسی کر رہا ہے اور ریکارڈ تیار کر رہا ہے، اور بعض ایسی خوفناک قسم کی گفتگو سامنے آئی ہے جو یوکرائنی صدر کرتے رہے ہیں، اور جب یوکرائنی صدر کو اس چیز کا علم ہوا تو وہ خود حیرت زدہ رہ گئے ہیں کہ یہ ہے ہمارا پارٹنر، قابل اعتماد دوست، جو میرا بطور صدر میری ہی جاسوسی کر رہا ہے، اور ایسی خوفناک چیزیں جو ہیں وہ لیکیج ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو یوکرائن کے ساتھ ہینڈ ہو رہے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو اور چند جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ سلوواکیہ جو ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے میگ 29 جو فائٹر جیٹ ہیں وہ یوکرائن کو دے گا۔ اب یہ جیٹ وہاں چلے گئے، تو جب وہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں کے جو ٹیکنیشینز تھے، یا جب انہوں نے ان کو چیک کیا تو شکوہ کیا کہ یہ اتنی ایفیشنسی نہیں دکھا رہے۔ تو اس پہ پھر صرف 2 دن پہلے سلوواکیہ کے جو وزیر دفاع ہیں، ان کا نام ہے یاروسلاو نارڈ، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو سلوواکیہ نے فائٹر جیٹ میگ 29 یوکرائن کو دیے ہیں، یہ اڑ تو سکتے ہیں لیکن ان میں جنگی صلاحیت نہیں ہے، اور تفصیل انہوں نے اس کی اس طرح بتائی ہے کہ یہ سلوواکیہ کا ایک ایئر بیس تھا سی لاچ، جہاں پہ یہ میگ 29 جو ہے وہ بیس تھے یا کھڑے تھے،
تو سلواکیہ کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ دراصل روس کے جو ٹیکنیشینز تھے اور وہ سال 2022 کے آخر تک اس سی لاچ ایئر بیس پہ ذمہ دار تھے۔ یہ میگ 29 جو فائٹر جیٹ ہیں ان کی مینٹیننس کے، انہوں نے ان کے انجن میں ایسے کچھ پرزے یا آلات اس قسم کے نصب کر دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو جنگی صلاحیت ہے یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا قصور روسی ٹیکنیشینز کا ہے، اور پھر ان کی حمایت میں ایک سابقہ ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں جن کا نام ہے سووبوڈا لوبومیر۔ انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے وزیر دفاع جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ یہ میگ فائٹر 29 اسٹیشن کیے گئے تھے وہاں تک جو بعض مخصوص ایریاز ہیں مینٹیننس کے، ان تک ایکسیس صرف روسی ٹیکنیشینز کو تھی۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب یہ میگ 29 خریدے گئے تھے تو کہا گیا تھا کہ یہ 350 فلائنگ آورز تک ان کی کیپیسٹی ہے اور اس کے دوران ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ صرف ابھی 70 گھنٹے یعنی 70 آورز کی فلائنگ کے بعد ہی ان میں مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ درست ہے کہ اس وقت یہ صرف اڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو کمبیٹ کیپیبلٹی ہے وہ اس وقت ان جہازوں میں نہیں ہے۔ تو اب جب یہ یوکرائن کو مل چکے ہیں، وہاں پہ مزید سراسیمگی پھیل گئی اور وہاں کے اب وہ حکومت اور ٹیکنیشینز کوشش کر رہے ہیں کہ اس غلطی کا یا اس کمی کا جو ہے کیا سدباب ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جہاز ملے ہیں یہ صرف یوکرائن کی فضائی نگرانی کر سکیں گے، لیکن کسی جنگ میں یا کسی کمبیٹ ایکشن میں یہ حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ چیز بھی بتائی گئی تھی کہ اب ایک اور جو دھوکہ یوکرائن کے ساتھ یا ہینڈ کیا گیا وہ یو کے نے کیا ہے۔ اس نے اپنے چیلنجر ٹینک دیے ہیں جو کہ 75 ٹن وزنی ہیں، اور اس وقت جو میدان جنگ ہے وہ سارا جو ایریا ہے وہاں پہ یوکرائن میں کوئی بھی ایسا پل نہیں ہے جو کہ اتنا وزنی ٹینک سہار سکے یا اس کے اوپر سے یہ ٹینک گزر سکے۔ اور اسی طرح یہ جو جنگی علاقہ ہے یہاں پہ کیچڑ، چونکہ وہاں پانی ہے اور دریا ڈنیپر وغیرہ سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ چونکہ زرعی ملک تھا وہاں پہ نہروں کا جال ہے یا نالوں کا جال ہے پانی کے لیے، تو وہاں کی زمین بہت نرم ہے اور اتنے وزنی ٹینک جو ہیں وہ سائیڈ روڈز پہ بھی یا کھلے میدان میں بھی نہیں چل سکتے۔ اور ابھی 1-2 دن پہلے ہی آپ کو دکھایا تھا کہ جرمنی کے جو لیپرڈ 2 ٹینک دیے گئے وہ جب کھلے میدان میں گئے تو اپنی تیاری کے لیے تو وہ کیچڑ میں پھنس گئے، اور پھر بڑی کوششوں کے بعد وہ نہ نکل سکے تو مجبوراً پھر جو یوکرائنی فوج تھی انہوں نے ان ٹینکوں کو وہیں چھوڑا اور خود پسپا ہو گئے، اور پھر روسیوں نے ان ٹینکوں پر قبضہ کر لیا اور وہ اس کو گارے مٹی میں سے نکال کے اپنی طرف لے گئے۔ اسی طرح جو اور ٹینک ہیں وہ جو مہیا کیے گئے ہیں جیسے امریکہ کی طرف سے ہے یا جرمنی کی طرف سے ہے یا یو کے کی طرف سے ہے۔ ایک اور بڑا جو ہینڈ کیا گیا یوکرائن کے ساتھ یا جو دھوکہ میں تو کہوں گا دیا گیا ہے کہ جو روس کے پاس اس وقت ماڈرن ٹینک شکن ہتھیار ہیں، میزائل کہہ لیں یا راکٹس، وہ جب ان پہ فائر کرے گا تو یہ جو تینوں ملکوں نے ٹینک دیے ہیں بدقسمتی دیکھیں یا یہ جان کر کیا گیا ہے کہ ان ٹینکوں میں قبل از وقت ایک وارننگ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر ٹینک پہ کوئی حملہ ٹینک شکن ہتھیار سے کیا جائے تو کوئی سگنلز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کے ٹینک پہ حملہ ہو گیا ہے۔ تو ان ٹینکوں میں اس قسم کا کوئی آلہ فٹ ہی نہیں کیا گیا، یعنی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹینک بجائے اس کے کہ میدان جنگ میں یہ کوئی جنگ لڑیں گے، یہ تو ایک قسم کا خود پھندا بن جائیں گے، ٹینک بھی ضائع کریں گے اور جو کرو اس کے اندر ہوگا وہ بھی بیٹھ کے ایک قسم کا پھندے میں پھنس جائے گا
اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹینک بھی تباہ ہو جائے گا اور کرو جو ہے وہ بھی ساتھ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح بڑی خوشی سے جو توپ خانہ میں 155 mm کا جو کیلیبر ہے، یہ بہت بھاری توپ ہے، بڑی دور تک گولہ پھینکتی ہے، تو وہ یوکرائن کو مہیا کر دی ہیں۔ اب یوکرائن پیٹ رہا ہے اور کہیں سے ان کو اس کے لیے وہ جو گولہ ہے، بارود ہے یا جو اسلحہ ہے یا جو گولے پھینکنے، وہ نہیں مل رہے۔ کوریا سے بھی کوشش کی گئی، پاکستان سے بھی، لیکن بہرحال ایک محدود تعداد میں ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ممالک ہیں، یہ انہوں نے اپنا بھی جو انٹرنیشنل تعلقات کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، ایسے آنکھیں بند کر کے تو یوکرائن کو یہ گولے نہیں دے سکتے۔ تو اب وہ جو 155 mm ہوٹزر ہیں یا بھاری توپ خانہ ہے، وہ گولوں کے انتظار میں وہ بھی کھڑا ہے۔ تو امریکہ اپنے اسٹریٹجک مفادات یا سیاسی مفادات کے لیے یوکرائن کو استعمال تو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کس طریقے سے دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، چاہے وہ ناٹو ممالک کر رہے ہیں یا امریکہ کر رہا ہے، اس کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اور یہاں یہ تجزیہ ضرور یا تبصرہ ضرور کروں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے طاقتور ملک ہیں، اپنے اسٹریٹجک مفاد کے لیے یا اپنی سیاسی مفاد کے لیے کمزور ملکوں کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کمزور ملکوں میں ہی آپ کو میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ مل جاتے ہیں۔ اب یوکرائن، میں نے خود وہ ملک دیکھا ہوا ہے جنگ سے پہلے، انتہائی خوبصورت اور یورپ کا وہ ملک ہے، اور ایک بڑا زرعی ملک ہے جو کہ اجناس پیدا کرتا ہے۔ تو اب اس ملک کو ایک طرف تو کھنڈر بنا دیا گیا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی انسانی جو ہجرت ہے 8 ملین لوگوں کی، وہ اس جنگ کی وجہ سے اس ملک سے ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ جو یوکرائنی فوجی اب تک مارے جا چکے ہیں، اور 40,000 کے قریب جو ہے وہ سویلین ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی تک چونکہ امریکہ کا جو اصل مشن ہے کہ میں نے اپنی ہیجمنی قائم رکھنی ہے اور میں نے روس کو نیچا دکھانا ہے، چونکہ اس کا وہ مشن ابھی تک پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ اس جنگ کو مزید جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اب مزید اس ملک میں کتنا نقصان ہوگا یا اس ملک کے ساتھ دوسرے ممالک کا کیا نقصان ہوگا، اس کے لیے ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ اب جہاں تک پاکستان کے بارے میں چھوٹا سا تجزیہ یا تبصرہ کرنا مقصود ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی تھی کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کو وہاں کی ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں فل کورٹ، اور ان کی سربراہی میں وہ آج پیش ہوئے تھے توہین عدالت کے کیس کے سلسلے میں، تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اور وہاں پہ لیٹسٹ خبروں کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے ان وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا ہے، اور اسی طرح ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ نئے جو وزیر اعظم ہیں ان کے لیے کاوشیں شروع کر دے۔ اب اس کے مقابلے پر ایک معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے۔ تو آج تھی 11 تاریخ، اور اس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ جو پنجاب کے ضمنی یا پنجاب میں یہ جو الیکشن ہونے ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، تو اس بارے میں آپ اپنی رپورٹ آج جمع کرائیں کہ جو مطلوبہ رقم ہے اور اسی طرح جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس بارے میں کیا پوزیشن ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ وہ موجودہ حکومت کا ہی ٹاؤٹ ہے، تو وہ انتظار کرتے رہے، اور چونکہ پھر اوقات کار ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، تو آخری لمحوں میں پھر ایک سر مہر لفافے میں 1 صفحے کی رپورٹ جو ہے وہاں رجسٹرار صاحب کے حوالے کی گئی، اور پھر اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان تک پہنچایا گیا۔ تو جو میڈیا میں خبر آ رہی ہے، اس 1 صفحے کی رپورٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ جی جو مطلوبہ رقم تھی انتخابات کے لیے،
وہ حکومت نے مہیا نہیں کی، اور اسی طرح جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ 75,000 کا وعدہ کیا ہے، جبکہ ان کی ڈیمانڈ 3,75,000 کی تھی۔ تو ظاہر ہے اب یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو مطلوبہ جب تک رقم اور سیکیورٹی سٹاف نہیں ملتا تو الیکشن ہونے تو مشکل ہے۔ اور پھر یہ جو حکومت ہے یہ قانونی موشگافیوں کی ماہر لگتی ہے، اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ کل جوائنٹ سیشن میں چکر چلا کے کوئی کمیٹیاں قائم کر کے، اور اس طریقے سے پھر کمیٹی کو 3-4 دن کے بعد اس معاملے کو دیکھنے کے لیے اس طرح کے کوئی حربے استعمال کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو بھی ان قانونی موشگافیوں میں الجھا کے اس ٹائم کو گین کریں، اور اسی طرح پھر وہ جو 10 دن ان کو چاہیے اپنی پروسیجرل ایکٹس کو ایک قانون بنانے کے لیے، وہ اگر بن جائے تو پھر یہ سپریم کورٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا یہ جو سو موٹو کا ایکشن تھا یہ بذات خود ہی غیر قانونی ہے۔ تو جب نیتیں صاف نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کی جو ہے وہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ ایک طرف آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے دبنگ فیصلہ کر کے توہین عدالت ہوئی اور جو وزیر اعظم ان کو گھر بھیج دیا، دوسری طرف یہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس میں کل بھی میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ یہ سربستہ وجوہات کی بنا پر سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے یہ کیسے چل رہا ہے۔ اب بہت بڑے بڑے ترم خان ہیں جو کہ ہر وقت سائیڈ لیتے رہتے ہیں تحریک انصاف کی، اور ہر گھنٹے بعد اس طرح کا اعلان ہو رہا ہے بڑی خبر آ گئی، انتخابات یہ ہو گئے، فلاں نااہل ہو گیا، لیکن ان ترم خانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جس عدلیہ کے سر پر یہ بڑے بڑے دعوے کر چھوڑتے ہیں، اور بھائی اس عدلیہ کو تو دنیا میں 140واں نمبر ہے۔ اگر اس عدلیہ میں اتنی جان ہوتی اور اس ملک میں انصاف کا رواج ہوتا یا رول آف لا ہوتا تو پھر آپ کی جو ہے یہ اعلیٰ عدلیہ دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہوتی۔ اس حقیقت کو بھی تو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر عوام کی بات، ہر بات میں عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کو تو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ تو گھمسان کا جو رن پڑا ہوا ہے اس وقت موجودہ حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ میں پڑا ہوا ہے، عوام کو تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس ملک پہ یہ جو اشرافیہ ہے طاقتور، یہ سارے کھیل ان کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، عوام کا نام لے کے ایسے ہی پوری قوم کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ابھی بھی بظاہر، کل بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ لگ رہا ہے کہ اس ملک کے عدلیہ اس ملک کے جو آئین کا ہے نا وہ جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکلنے والا ہے، لیکن پھر بھی ایک امید ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بندیال صاحب جاتے جاتے کوئی جرت دکھا جائیں اور وہ کوئی ایسا ثبوت دے جائیں کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال بظاہر لگتا تو نہیں ہے ایسا، لیکن بعض دفعہ انہونی بھی ہو جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔